والتصفيات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله مولانا العظيم. قرآن کریم میں آخری پارے میں 30ویں پارے کے آخر میں جتنی بھی صورتیں ہیں وہ ساری مکی ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی. صرف ایک صورت ہے جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورہ نصر یہ مدنی ہے، ایک سورہ سے مدنی، باقی ساری آخر کی صورتیں تقریباً مکی ہیں. تو یہ جو صورت ہے اس کا نام ہے نصر اور فتح. اذا جاء نصر اللہ والفتح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو ہے وہ اس دن مکمل ہوا جس دن مکہ فتح ہوا. تو نصر اور فتح کا بیان اس طرح ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اب آپ کا مشن پورا ہو گیا، مکمل ہوا. تو میں اس کا آغاز اس عنوان سے کروں گا کہ آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اسلام کے بڑے بڑے دشمن کون تھے. جب تک دشمنوں کو نہ جانیں، ان کی زمین کو نہ پہچانیں، ان کی جغرافیائی حیثیت کا کوئی تصور نہ ہو تو بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک یتیم اکیلا، ایک یتیم جو رات کی تنہائیوں میں مکہ سے نکلتا ہے اور اس کو مکہ میں پناہ نہیں ملتی، لوگ زندہ رہنے کے لیے اس کو موقع نہیں دے رہے، اس کے قتل کی قراردادیں وہ انہوں نے پاس کی ہوئی ہیں، اور وہ رات کا مسافر ایک ساتھی کو ساتھ لے کر نکلتا ہے، مدینے جاتا ہے. تو کون سے حالات تھے کہ وہ 10 سال کے اندر اندر پھر فاتحانہ شان کے ساتھ اسی مکہ میں داخل ہوتا ہے. قوموں کی زندگی میں 10 سال کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کیسے اتنا بڑا انقلاب آ گیا کہ پہلے تو ایک راتوں رات نکل رہا ہے، سارے دشمن ہیں، اور غاروں میں چھپتا وہ پہنچا مدینہ میں. تو 10 سال کے اندر اندر وہ حالات نے کس طرح کروٹیں لی، اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ حضور کے دشمن کون کون تھے، اور اس کو ایک ترتیب سے سامنے رکھیں تو پھر سارے مسئلہ سمجھ آ جائے گا کہ یہ مکہ فتح کیسے ہوا. جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا، جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا، ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے. سب سے پہلے یہ جانیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دشمن وہ تھے مشرکین مکہ. مکہ میں جو لوگ شرک کرنے والے تھے اور مشرکین تھے وہ آپ کے دشمن ہوئے. اور حضور جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ کی جو مختصر آبادی تھی وہ کن لوگوں پر تھی، اس کو بھی سامنے رکھیں. تو مدینہ منورہ میں جو عرب تھے وہ تو اسی طرح اسی لائن پر تھے جو مکہ والوں کی لائن تھی، یعنی شرک اور بتوں کی پرستش. مدینہ کے جو عرب تھے وہ اسی لائن پر تھے جس میں کہ اہل مکہ تھے، لیکن مدینہ میں ایک دوسری قوم بھی آباد تھی اور وہ ان کی نسبت پڑھی لکھی قوم سمجھی جاتی تھی. اس پڑھی لکھی قوم کے لوگ مکہ میں تو تھے ہی نہیں لیکن مدینہ میں تھے.
وہ کون تھے؟ اہل کتاب. وہ کون تھے؟ یہودی. ان کے 3 بڑے بڑے قبیلے جنہوں نے اپنے لیے وہاں قلعے بنا رکھے تھے اور مضبوطی سے وہاں قائم تھے. ایک بنو قینقاع، ایک بنو نذیر، ایک بنو قریظہ. 3 یہودیوں کے بڑے بڑے حلقے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے اور دشمن پیچھے تعاقب بھی کرتے آئے، جب آپ غار ثور میں تھے، غار ثور میں چھپے تھے ابوبکر صدیق ایک ساتھی کے ساتھ، اس وقت جو پیچھے تعاقب کرنے والے ہیں، کیا انہوں نے حضور کے مدینہ نکل آنے پر کفایت کی، یا انہوں نے آگے سوچا ہوگا کہ حضور کو مدینہ میں بھی نہ چھوڑیں؟ اس وقت تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، وہ تلاشی کرتے رہ گئے اور حضور مدینہ آ گئے. لیکن ان آپ کے مدینہ آنے کے بعد اندازہ کریں کہ کیا مکہ والے اپنی جگہ خاموش رہے ہوں گے یا وہ منصوبے بناتے ہوں گے کہ اب ہم مدینہ پر بھی چڑھائی کریں. عام ذہنی فکر یہ کہتی ہے کہ انہوں نے ان سے ساز باز کرنی. کن سے؟ جو مدینہ رہتے تھے. ان میں مضبوط لوگ کون سے تھے؟ یہودی. اور کمزور اور دیہاتی لوگ کون تھے؟ یہ عرب. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی یہ سیاسی بصیرت سے کام لیا اور اللہ نے آپ کو اس طرح لگا دیا کہ یہودیوں کے ساتھ وہ کوئی معاہدہ کریں، ان کے ساتھ اپنی ڈیلنگ جو ہے کہ کس طرح رہنا ہے یہاں معاہدہ کریں. تو میثاق مدینہ عمل میں آیا. اس کے لیے تھوڑی سی بصیرت چاہیے حالات جاننے میں کہ ان کا اپنی پوزیشن، یہودیوں کی مدینہ میں پوزیشن کیا تھی. جس علاقے میں کوئی آبادی ہو تو وہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سمجھے جاتے ہیں کہ یہ اونچے اسٹیٹس کے ہیں، سمجھدار. تو اہل کتاب کے بارے میں مدینہ میں شہرت یہ تھی کہ یہ ویل سویلائزڈ، ویل کلچرڈ اور پڑھے لکھے لوگ ہیں. اور یہ واقعی اس قسم کے تھے یہودی کہ تجارت میں بھی بڑے ماہر تھے اور صنعت کاری میں بھی بڑے ماہر تھے. بنو قینقاع سونے کا کام کرتے تھے، اور یہاں ظاہر ہے کہ سونے کی ضرورت صرف یہودیوں کی عورتوں کو ہی تو نہیں ہوتی، اس کے لیے تو عورتیں بس سون لیں تو وہ سونے میں ہی سو جاتی ہیں. تو جو وہاں عرب تھے وہ اپنی شادی وغیرہ کے موقع پر یا کاروبار کے موقع پر ادھار لینا ہو، قرض لینا ہو، کوئی مشورہ کرنا ہو تو انہی کے پاس آتے. تو یہودی قوم جو تھی وہ بڑی صنعت کار، تجارت کرنے والی، وقت کو بچانے والی، باتیں بنانے والی نہیں، وہ بڑی ایک مدبر قوم تھی. اور جو عرب تھے وہ شرک میں مبتلا تھے اور شرک کی آلودگی اور بت پرستی میں ان کو کہیں کا کہیں پھینک دیا تھا. یہودی ان سے ہمارا اختلاف ہے لیکن ان میں شرک نہیں تھا. وہ موسیٰ علیہ السلام کے اپنے آپ کو امت کہتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے تو آپ نے، کیونکہ آپ علم کا خزانہ تھے اور جو صحابہ آپ کے ساتھ آئے تھے وہ تزکیہ یافتہ تھے، تو اب مدینہ میں گویا 3 قومیں ہو گئیں. ایک وہاں کے عرب بت پرستی میں گھرے ہوئے اور جہالت کا شکار، بیکار وقت لگانے والے ایک یہ طبقہ. ان سے اعلیٰ طبقہ جو تھا وہ تھا یہود کا. یہ سیولائز بھی تھے، اپنا وقت کو سرو کرنے والے تھے، وقت ضائع کرنے بچنے والے تھے پورے. تو یہ سوسائٹی میں دوسرے درجے کے اونچے لوگ تھے.
اور جب مسلمان آئے، حضور کے صحابہ آئے، تو یہ اپنے اخلاق و آداب اور شرف و امتیاز میں ان سے بھی آگے تھے. تو ایک تیسری قوم مدینہ میں آباد ہوئی. اب مدینہ میں 3 قومیں، وہاں کے پرانے مشرکین عرب لوگ اسماعیلی خاندان کے، نمبر 2 پھر اسرائیلی یعنی یہودی، اور کہ پھر مکہ سے آنے والے اسماعیلی. اور وہ بڑی تربیت یافتہ قوم تھی جن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں تھیں اور آپ کے وہ تربیت یافتہ تھے. تو ایک تیسری قوم آ گئی. اب سوسائٹی میں لوگ جو گھومتے ہیں تو پہچان اے مین از نون بائی دا سوسائٹی ہی کیپس. انسان اپنی سوسائٹی سے پہچانے جاتے ہیں. تو مدینہ منورہ میں 3 سوسائٹیاں تھیں، پرانے جاہلیت زدہ مشرکین، اہل کتاب اور مسلمان. اب جب مسلمانوں کا وہ عروج اور ان کے آداب اور ان کی تعلیم، ان کے خیالات انہوں نے دیکھے کہ انہوں نے جو اسماعیلی تھے، کیوں جو نچلا طبقہ تھا وہ بھی اسماعیلی تھا، اور جو اوپر والا آیا تھا وہ بھی اسماعیلی. تو ان اسماعیلیوں نے جب ان اسماعیلیوں کے آداب دیکھے تو یہودیوں کی قدر و منزلت اور ان کا سوسائٹی میں اونچا ہونا جو تھا وہ ان کی نظروں میں جاتا رہا. اب ان کے دل میں یہی خواہش ہوئی کہ اب ہم ان بڑے لوگوں کے ساتھ ملیں. اس سے سب سے زیادہ پریشانی کن کو ہوئی ہوگی؟ یہودیوں کو، کہ پہلے تو ان کی بڑی عزت تھی اور اب مسلمان جو آئے تو اب ان سے وہ قیادت جو تھی سوسائٹی کی وہ چھن گئی. اب اسماعیلی پرانے جہالت زدہ تھے، انہوں نے ان اسماعیلیوں کو جو قریب سے دیکھا تو آہستہ آہستہ ان میں بھی تبدیلی ہونی شروع ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روش تھی وہ یہ کہ حضور جب آئے تو پوچھا، ایک تو میثاق مدینہ یہ تھا کہ اگر کسی قوم نے حملہ کیا مدینہ پر تو اہل مدینہ مل کر جوابی کارروائی کریں گے. اہل مدینہ مل کر کا کیا معنی؟ مسلمان اور یہودی مل کر ان کا مقابلہ کریں گے. اور کسی قوم نے حملہ کیا، اس میں امتیاز نہیں تھا. تو اگر کوئی لوگ مکہ سے آ کر حملہ کرتے ہیں تو یہودی مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے، اور اگر کوئی خیبر سے یہودی آتے ہیں اور وہ حملہ کرتے ہیں تو مسلمان یہاں کے یہودیوں کے ساتھ ہوں گے. تو ایک پیکٹ ہو گیا کہ اپنے اس شہر کو یا اپنی اس آبادی کو بچانا ہے اور ہم نے مل کر کام کرنا ہے. تو یہودیوں نے ایک پیکٹ باندھا میثاق مدینہ کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے قریب ہوئے اہل کتاب کے تو اس وقت روزہ یہ رکھتے تھے عاشورے کا، جب کہتے ہیں عاشورہ کا روزہ. تو عاشورہ کا یہ روزہ رکھتے تھے پابندی سے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں موسیٰ کے. کیوں؟ ان کا تو موسیٰ سے رشتہ تھا نسل کا کہ وہ بھی اسرائیلی اور موسیٰ بھی اسرائیلی. لیکن حضور کا رشتہ موسیٰ کے ساتھ نبوت کا کہ نبوت میں سارے انبیاء جو ہیں وہ ایک ہی مرکز سے بولتے ہیں. حضور نے خود اعلان کیا تھا کہ میں کوئی نیا رسول نہیں، ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول نہیں، اسی لائن پر ہوں. تو حضور کا رشتہ موسیٰ سے نبوت کا تھا اور یہودیوں سے نسل کا تھا. تو حضور نے جب پوچھا تم یہ عاشورہ کا روزہ کیوں رکھتے ہو، وہ کہنے لگے کہ وہ مبارک دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرعون کی گرفت سے نجات دی اور فرعون ڈوب گیا. جب ہم مصر سے نکلے تھے اس دن ہم کس حالت میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ضائع کیا اور ہمیں بچا کر پار کر دیا. تو ہم اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں. تو دور میں کہ نہ ہم حقوں میں موسیٰ کہ ہمارا حق موسیٰ کے ساتھ زیادہ ہے، ہم بھی روزہ رکھیں گے. تو اس وقت تھے صحابہ نے یہ روزہ رکھنا شروع کیا. تو حضور نے ان کو بڑی ہی
عزت دی یہودیوں کو تاکہ کس طرح یہ مائل ہوں. معلوم ہوا کہ سیرت نبوت یہ ہے کہ جب تم نے کسی کو اسلام کی طرف لانا ہو تو صرف روب اور دلائل سے نہیں بلکہ سیرت ایسی ہونی چاہیے نرمی کی کہ ان کے دلوں کو کھینچ لیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح میں روایت نقل کی. غالباً حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایسے معاملے میں جس میں وحی نہ آئی ہو، جس میں وحی آئی پھر تو وحی کی بات سب سے اوپر. تو جس معاملے میں وحی نہ آئی ہو اس میں آپ اہل کتاب کو اپنے قریب کرتے تھے. چلو ایک بات مان لیں، ہم ایک دوسرے کے مطابق چلیں، ایک دوسرے کے قریب ہو کر رہیں. تو حضور ان کی بڑی رعایت کرتے تھے اپنے عام زندگی میں سوائے ان کاموں کے جن میں وہی آ جائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مدینہ میں آبادیاں جو تھیں وہ کتنی تھیں؟ 3. ایک اسماعیلی جو مشرکین تھے پرانے، دوسرے اہل کتاب یہودی، اور تیسرے اب جو مسلمان آ گئے. تو اس میں یہ بات بھی جان لیں اچھی طرح کہ یہودیوں کی اپنی مرکزیت کہاں تھی. جو اسماعیلی سے مشرک ان کی مرکزیت تو مکہ میں تھی نا، مکہ والے بھی مشرک اور یہ بھی. تو جو یہودی تھے ان کی مرکزیت کہاں تھی؟ اس کا جواب یہ کہ ان کی مرکزیت خیبر میں تھی. خیبر کا علاقہ جو ہے وہاں یہودیوں کی اپنے اپنے قبائل کے نظام تھے اور اس پر وہ چھائے ہوئے تھے. خیبر میں ان کی اکثریت تھی، وہی لوگ تھے. یہاں ان کو خیال آیا کہ پچھلی کتابوں میں آتا ہے تورات میں کہ پیغمبر آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے. تو ان کے جو اولیاء تھے، تورات کے جو تابعین تھے، ان کو خیال آیا کہ ہم معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ کے قریب اس پیغمبر کا آنا ہوگا، تو یہ پہلے سے آ گئے مدینہ میں کہ گرد آباد ہو گئے کہ آنے والے پیغمبر کا ہم استقبال کریں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یہودی کانوا یستفتحون علی الذین کفروا، کہ یہودی کافروں کے مقابلے میں کہتے ہم اہل کتاب ہیں، کافر ہمارے مخالف ہیں، تو ہم ان کافروں پر فتح ڈھونڈتے ہیں اس پیغمبر آخر الزمان کا صدقہ جو آنے والا ہے. لیکن ہدایت دینے والا تو خدا ہے. وہ لوگ جو آئے حضور کا استقبال کرنے کے لیے، جب حضور مدینہ میں آ گئے تو ان کو حسد کی آگ نے ادھر کھینچا اور یہ مخالف ہو گئے. تو یہودیوں کا اصل مرکز کہاں تھا؟ یہودیوں کی زیادہ آبادی کہاں تھی؟ خیبر میں. اب بات یہ جانیے کہ مشرکین مکہ نے خط لکھا مدینہ میں منافق جو تھے ان کو بھی اور یہودیوں کو بھی کہ ہمارا آدمی قریش قبیلے کا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نام کے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آئے ہیں تمہارے علاقے میں. ہم تمہیں کہتے ہیں کہ ان کو مقابلہ کر کے نکال دو. اگر تم نہ نکالو گے تو ہم تیاری کر کے پھر تمہارا مقابلہ کریں گے. تو یہودی پہلے ہی حسد میں مارے ہوئے تھے کہ اس نئی قوم نے آ کر ہمارے وقار کو کس طرح مغلوب کر دیا. اب جب خط آ گیا تو ان کی حمایت ہو گئی، اور ادھر خط آتا تھا اور اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے حضور کو اطلاع دے دیتے تھے. اب جب اللہ تعالیٰ اطلاع دے دیتے تھے تو پہلی ٹکر یہاں وہی کہاں؟ مدینہ سے. مدینہ منورہ میں جب ان کو خط آیا کہ تم ان کو نکال دو، تو یہودیوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم نکال نہیں سکیں گے، کیونکہ یہ لوگ بڑے بااخلاق ہیں، ہم ان کو تو نکال نہیں سکیں گے. اتنے میں جنگ بدر واقعہ پیش آ گیا. اور جنگ بدر میں کن کو شکست ہوئی؟ مکے والوں کو. مکہ میں جو مختلف قبیلے تھے ان میں سے سب سے نمایاں قبیلہ کون سا تھا؟ جو کعبہ کا متولی تھا، اور وہ تھے قریش. تو قریش جو تھے وہاں سے نکلے، ان کے ساتھ اور کچھ قبائل بھی ہو گئے، اور انہوں نے حضور کی مخالفت کرنا شروع کی، حتیٰ کہ حضور یہاں مدینہ پہنچ گئے.
اب جو ٹکر تھی وہ قریش یہاں چڑھائی کر کے آئے اور یہاں مسلمان نکلے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پاک باز انسانوں پر اتنی رحمت فرمائی کہ فرشتے بھی آگے میدان میں کہ اے مسلمانوں اگر تم تھوڑے ہو تو خدا فرشتے بھی بھیج کر فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی. تو جب دیکھا کہ فرشتے اترے اور انہوں نے مکے والوں کو بہت بڑی تعداد کے باوجود، بڑے بڑے ان کے مدبرین تھے، اس کے باوجود ان کو شکست دے دی. تو اب یہودی جو تھے مدینہ کے وہ اور بڑھتے کہ ہیں اگر یہ مسلمان مکے والوں پر بھی غالب آ گئے تو یہ ہمیں بھی نہیں چھوڑیں گے، چلو ہم مل کر ایسی سازش کا ان کو مقابلہ کریں کہ مکے والوں کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم مل کر مقابلہ کریں حضور کا. جب انہوں نے یہ سازش کی کہ ہم مل کر کریں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اطلاع دے دی. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جب انہوں نے منافقین کو خط لکھے، یہودیوں کو خط لکھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمت کرو ہمت کرو، اور ان کی حوصلہ افزائی کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اطلاع دے دی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے گھر سے، اپنے حلقے سے نکل کر سیدھے ان یہودیوں کے پاس پہنچے کہ میثاق مدینہ جو ہے جس پر ہمارا تمہارا عہد ہوا تھا، تم بتاؤ کہ تم اس پر قائم ہو یا نہیں. اگر تم قائم ہو تو ہمیں پھر اس معاہدے کی تجدید چاہیے، کیونکہ مجھے یہ خبریں ملی ہیں کہ تم یہ کر رہے ہو، یہ سوچ رہے ہو، یہ سوچ رہے ہو. تو حضور نے جب ان کو کہا تو براہ راست مقابلہ ہوا سوال جواب کا، کیونکہ خطوط آئے تھے انہی کے نام، بنو نذیر کے نام. ان کو آ کر کہا حضور نے کہ بتاؤ تم میثاق مدینہ پر قائم ہو یا نہیں. تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے انکار کر دیا. اب حضور ان کو نظر انداز کر کے سیدھے پہنچے بنو قریظہ کے پاس جو یہودیوں کا دوسرا قبیلہ تھا، اور ان کو انہوں نے حضور نے حالات سنائے. تو بنو قریظہ نے کہا ہم میثاق مدینہ پر قائم ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. بدر میں جو کچھ ہوا آئندہ بھی کوئی بیرونی قوم آئے گی تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. تو بنو قریظہ نے تو کہہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، اور بنو نذیر اسی پر اڑے رہے کہ ہم نہیں مانتے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ گھیرا ڈال لو، گھیرا ڈال لو. تو حضور کو اتنا یقین تھا اپنی کامیابی کا، اور یقین کیوں نہ ہو کہ پیچھے خدا کہہ رہا ہر بات، خدا جو زمین و آسمان کا مالک ہے وہ جب کہہ رہا ہے تو حضور کو اپنی کامیابی کا 100% یقین نہ ہو تو اور کیا ہو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چالوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے. تو جب بنو نذیر نے انکار کر دیا کہ ہم معاہدہ کے پابند نہیں، معاہدہ مغیر نہیں ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کہا اپنے ساتھیوں کو بھائی گھیرا ڈال لو، گھیرا ڈال لو. اور جو مسلمانوں نے ان کا گھیرا ڈال لیا، اور اتنے وہ مجبور ہو گئے کہ میں اس وقت اس کی تفصیل نہیں کر سکتا. لیکن جب حضور نے گھیرا ڈال لیا اور وہ مجبور ہو گئے تو آخر میں انہوں نے کہا کہ ہم نیگوشیشن کرتے ہیں، آپس میں بات کرتے ہیں. تو حضور نے فیصلہ سنا دیا، اور وہ فیصلہ اصل میں خدا کا تھا. وہ فیصلہ کیا تھا کہ بس ایک ہی ہے ہماری پوائنٹ کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، جہاں سے آئے ہو خیبر چلے جاؤ، ورنہ تم اس وقت ہماری گرفت میں ہو. ہم مسلمان فوج جو ہے بجائے اس کے کہ قتل کر دے، ایک ایک کو قتل کر دے، ہم وہ قوم نہیں جس نے کسی پر ظلم کرنا ہے. ہم تمہیں موقع دیتے ہیں
لیکن فیصلہ ہے کہ تمہیں یہاں سے جانا ہوگا. تو بنو نذیر بڑا مضبوط ان کا مرکز تھا. تو بنو نذیر اس پر پھر آ گئے کہ ہم نکلتے ہیں لیکن ہمیں اپنا سامان مال، اپنا سامان گھر کا، جو سامان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو ہے کہ جو منتقل نہ ہو سکے وہ کیا ہے زمینیں، اور ایک وہ جو منتقل ہو سکے وہ ہے ساز و سامان گھر وغیرہ کے. تو بنو نذیر نے کہا کہ ہمیں اپنا ساز و سامان ساتھ لے جانے دو. حضور نے کہا دے دو، جو چاہتے ہو تم دے دو، لیکن یہاں چلے جاؤ. تو یہ مسلمانوں کی پہلی فتح تھی مدینہ میں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فتح مکہ کو جانے سے پہلے آپ کے ذہن میں رہے کہ حضور نے پہلے مدینہ کو فتح کیا. وہ آپ مدینہ میں رہتے تھے لیکن وہاں بڑی قوم کون سی تھی؟ یہودیوں کی، اہل کتاب کی. تو آپ نے ان کو ایسا کہ بنو نذیر کو نکالا اور بنو قریظہ کو رکھا، کیونکہ بنو قریظہ نے عہد نامے کی تجدید کر دی تھی. تو جب بنو قریظہ کو رکھا تو اس سے پتہ چلا کہ حضور کی سیاست میں یہ تھا کہ دشمن قوی ہو تو پہلا ہے کہ اس کو تقسیم کر کے رکھو تاکہ قوت نہ بنے. تو بنو نذیر نے جب گڑبڑ کی تو بنو قریظہ کو ہاتھ میں رکھا، اور بنو قریظہ کے ذہن میں بھی آ گیا کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم وعدے کے پابند ہیں. اب جب بنو نذیر کو وہاں سے نکالا گیا تو مدینہ منورہ میں ان کی پوزیشن کمزور ہو گئی. لیکن مکے والے پھر بھی یہ کہتے تھے. اب بتا نہیں سکتا کہ ان مدینہ منورہ میں جو لوگ تھے ان میں وہ ایسے بھی تھے کہ جو نسلاً دونوں طرف سے تھے، یعنی تھے عرب لیکن ان کی شادیاں ہوئی تھیں ان میں یہودیوں میں. تو وہ ڈبل اسرائیلی بھی اور اسماعیلی بھی، کچھ ایسے لوگ بھی وہاں تھے. ان کو بار بار مکے والے کہتے تھے. تو یہاں سے کعب بن اشرف ایک بہت بڑا تاجر قسم کا، تو جو نسل کے اعتبار سے دونوں میں سے تھا تو وہ اشرف کی اولاد جو قبیلہ طے کا، جس قبیلے کا حاتم طائی تھا اس قبیلے کا وہ تھا. لیکن شادی اس کی کیونکہ ہوئی تھی ان کے ہاں، تو بہت بڑا آدمی تھا. تو وہ یہاں سے نکل کر پہنچ گیا مکہ میں اور شاید تھا بہت بڑا. تو جہاں بھی کہتے لوگ شیخ ہونے کے لیے آ جاتے تو وہ پھر وہ بدر کا نقشہ کیا ہی تھا اپنے شہروں میں سب کو اڑا دیتا ہوگا کہ آیا وقت تمہارا، اب تم اٹھو انتقام کے لیے. تو کاہنت رحل بدر کی چکی چلی جس نے پیس کر رکھ دیا ہے ہمارے عالموں کو. تو لوگوں کو جو لوگ تھے وہاں، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا کوئی رشتہ دار بدر میں وہ مارے گئے تھے، ناکام ہوئے تھے. تو ان میں اس نے شاعری کے ساتھ اتنی آگ لگائی. تو جب اسے کہا کہ کاہنت کہتے چکی چلنے کو، رہا بدر کی چکی اس طرح چلی کہ اسے پیچ کر رکھ دیا. یہ کیا؟ تو جب اسے پورے عرب کو بھڑکا دیا اور کہا کہ مل کر. تو ابھی مسلمانوں نے دوسرے موقع پر ایک سال کے بعد پھر دوسری جنگ ہوئی جو کہتے ہیں جنگ احد. 2 میں بدر اور 3 میں جنگ احد ہوئی. پھر 5 اب مکے کے مختلف قبائل کو اس نے جو جوڑا اور وہ اٹھے اپنی تنظیم کے ساتھ. اور ادھر کے لوگوں نے بھی جو یہودی تھے، اگر یہودی اس جگہ آباد تو تھے بنو قریظہ وغیرہ کے، بنو قینقاع بھی بغاوت کر چکے تھے. تو پھر بنو قریظہ جو تھے وہ بھی ایک یہودی طاقت کا مرکز بن گئے. اب 5 میں وہ جو محنت تھی کہ اب سارے قبیلے جمع ہو جائیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے. تو جو سب قبیلوں کے بڑے بڑے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا. تو پھر جنگ احزاب ذی القعدہ سن 5 ہجری میں ہوئی. وہ جنگ تو نہ ہو سکی
لیکن بہت بڑا مقابلہ اس میں ہوا اور اس میں یہ میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ اب جب یہ چلے گئے تو مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا اور مقام کمی ہو گیا۔ اب میں سے ایک بات کہتا ہوں کہ جس دن مدینہ منورہ سے بنو نذیر نکلے ہیں تو مورخین اس کا اس طرح نقشہ کھینچتے ہیں کہ اب تک کسی قوم کو اس خوشی میں جشن مناتے نہیں دیکھا۔ وہ اپنے اونٹوں پر سامان رکھ کر، سارا اپنا سامان لا کر، بڑی مدبر قوم تھی، کوئی چیز انہوں نے پیچھے نہیں چھوڑی، لیکن خوشی سے اس طرح گاتے ہوئے، شعر پڑھتے ہوئے کہ ہم اپنی قوم کو باقی رکھے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ اپنی قوم کو ہم یہاں سے جو لے جا رہے ہیں وہاں پھر بسائیں گے، لیکن ہماری قوم زندہ ہے۔ اس نے مسلمانوں کے عقیدے کو قبول نہیں کیا، اس پیغمبر کو قبول نہیں کیا۔ ہم تو ان کی عورتیں بھی آگے شعر پڑھتی جاتی تھیں، ان کے مرد بھی آگے نعرے لگاتے جا رہے تھے اور بڑے کامیاب۔ تو روایت کرنے والا کہتا ہے ہم نے کسی شکست خوردہ قوم کو مغل سے اپنے املاک سے نکلتے ہوئے خوشی کے ساتھ شادیانے بجاتے ہوئے جاتے نہیں دیکھا، جشن منا رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ مدینہ تو فتح ہو گیا کہ یہاں سے یہ نکل گئے، لیکن وہ بہت بڑی طاقت بن گئے کہاں؟ خیبر میں جا کر۔ تو اب آپ اس بات کو اس طرح سمجھیں، میں بات کو لپیٹتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جو حالات دیکھے اور یہودیوں کے ساتھ سیاست کے جو مد و جزر آپ کے سامنے آئے، تو پہلا نشان یہ کہ مدینہ فتح ہوا۔ وہ یہاں کے لوگ یہودی خیبر کی طرف بھیج دیے گئے، لیکن ان کو علم نہیں تھا یہودیوں کو کہ آگے آنے والا ایک وہ بھی ہے جو ہمیں نکالے گا خیبر سے بھی۔ تو یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے، پھر خیبر سے ان کو نکالا اکتوبر میں، لیکن ایک جنگ پہلے بھی ہوئی حضور کے جس کو کہتے ہیں جنگ خیبر۔ تو بتا یہ رہا ہوں کہ یہودی جب یہاں سے خیبر چلے گئے اور مدینہ منورہ پر قبضہ ہو گیا پورا مسلمانوں کا ہی، پورا مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، تو حضور کو اب یہ تو اندیشہ نہ رہا کہ گھر کے دشمن آئے تمہاری محارب کریں گے۔ جب یہ نہ ہوا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے حضور کو ایک خواب دکھایا۔ کیا خواب دکھایا؟ کہ تم اب مکے میں آؤ گے۔ اس خواب کا قرآن کریم میں ذکر ہے، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، آؤ گے۔ جب حضور نے خواب دکھایا تو حضور نے خواب سنایا تو صحابہ نے حضور سے عرض کی کہ حضور جب اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دیا تو ابھی چلیں۔ حالانکہ اللہ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ کب تم جاؤ گے، لیکن حضور صحابہ کو اتنا عزیز رکھتے تھے کہ انہوں نے کہا تو حضور نے کہا سے چلو۔ تو جب وہ حضور چلے کدھر؟ مکہ۔ تو ان مکے والوں کو یہ آپ نے کہا کہ ہم چلتے ہیں، تو صحابہ میں سے تقریباً 1500 یا 1400 کے درمیان صحابہ کو ساتھ لیا اور 1400 کا قافلہ چلا مکے کی طرف۔ لیکن حضور نے کہا کہ احرام باندھ کر چلو، ہتھیار لے کر نہیں چلنا، اور کہو کہ ہم کعبہ کا طواف کرنے آئے۔ جو مکہ سے آئے ہوئے لوگ تھے ان کا دل ویسے ہی چاہتا تھا کہ ہم اپنے وطن جائیں، مکہ میں پہنچیں، ان کے رشتہ دار بھی وہاں تھے، تو سارے تیار ہو گئے، لیکن اس قصد کے ساتھ کہ ہتھیار نہیں لے جانے، یہ طواف کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے اور آ جانا۔ یہ جا رہے تھے اور آپ کی کوشش تھی کہ مکے والوں کو ابھی پتہ نہ چلے، لیکن کسی نے پتہ چل گیا، کیونکہ پبلک کا معاملہ رہے تھے، لوگ جا رہے تھے تو بات تو چھپی نہیں رہ سکتی۔ ان کو کسی پتہ چل گیا تو وہ اکٹھے ہوئے کہ اچھا پہلے تو ہم جاتے تھے، بدر میں ہم لڑے، احد میں ہم لڑے، مدینہ کے قریب ہم نے محاصرہ کیا، ہم گئے، اب مسلمان اتنے تیز ہو گئے کہ یہاں آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے آدمیوں کو جمع کر کے کہا کہ اب کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا پھر اس طرح کرو کہ جو آ رہے ہیں وہ ان کو آتے ہی وہیں روک لو، مکہ میں نہ آنے، شہر میں نہ آنے دو۔ تو ان کو روکا گیا کہاں؟ حدیبیہ کے مقام پر۔ تو جب حدیبیہ کے مقام پر ہوگا
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا، ہم عبادت کے لیے آئے ہیں، ہمیں روکو نہ۔ حضور کو اتنا یقین تھا کہ جو کہہ رہا ہے، ہمیں یہ نقشہ دکھا رہا ہے، اس کی تو ساری باتیں پوری ہوں گی۔ تو آپ نے بڑے لطیف انداز میں کہا ہمیں روکو نہ، ورنہ ہم آخری بازی لگا دیں گے۔ اتنا جو ان کو کہا، انہوں نے سمجھا کہ یہ پہلے بدر میں بھی اس طرح کرتے ہیں اور اتنی ان کو جیت ہوئی ہے، تو اب یہ جو اتنا روک ڈال رہے ہیں ہم پر، تو ہم مان ہی جائیں۔ تو انہوں نے، حضور نے اپنا نمائندہ بنایا تھا ان سے بات کرنے کے لیے سیاسی طور پر حضرت عثمان کو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے، حضور کی ہدایات کے تحت انہوں نے ان سے باتیں کی۔ بہرحال وہ جو تھے مکے والے، وہ اس مسلمانوں کے روب سے اتنا دبے کہ کہہ رہے کہ اچھا ذرا بات سنو، کہ اچھا تم جو عمرہ کرنا چاہتے ہو تو پھر اس سال نہ کرو، اگلے سال آ جانا۔ مطلب کیا تھا کہ ہمیں نہ لڑنا پڑے اور نہ مکہ کے پاس کوئی جنگ ہو، اور ہمیں وقت بھی مل جائے گا اتنا کہ شاید کوئی غور ہو۔ تو جب یہ انہوں نے کہا کہ اگر حضور نے فرمایا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، ہم اگلے سال آ جائیں گے، تو ساری شرطیں جو ان کی تھی، حدیبیہ کی محکمہ ان کی حمایت میں جاتی، وہ مان لی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو کہا کہ حضور ہم کوئی تھوڑے، یہ 1500 ہم آدمی ہیں جہاں یہ نہیں آنے دیتے، تو آپ وہ شرطیں کیوں مان رہے ہیں جو ان کی حق میں جاتی ہیں؟ وہ شرطیں کیوں مان رہے ہیں؟ حضرت عمر نے جب یہ عرض کی تو حضور نے ایک ہی جواب دیا کہ عمر میں پیغمبر ہوں۔ کیا مطلب تھا؟ کہ میں جو کر رہا ہوں اسے کہنے پر کر رہا ہوں، کہ تم اسباب کو سوچ رہے ہو، میں پیغمبر ہوں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچھا اپنی بات کو بھی مان لی۔ اب وہ فتح کا دروازہ کھل گیا کہ حضور پھر اگلے سال آئے بھی، اور پھر مکہ گئے بھی اور عمرہ کیے بھی، اور ان سے عہد کیا تھا کہ جب ہم عمرہ کرنے آئیں گے تو 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہریں گے۔ تو جب عمرہ کر لیا تو انہوں نے کہا جی 3 دن پورے ہو گئے۔ حضرت علی کو کہا انہوں نے کہ کہہ دو حضور کو کہ 3 دن ہو گئے ہیں۔ علی نے آ کر کہا حضور کو 3 دن ہو گئے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو، مسلمان اپنی زبان پر قائم ہے، ہم کوئی بھی غلط بات نہیں کریں گے، تو آپ چلے جائے۔ اس وقت ایک داغ بیٹھ گئی کہ جب اگلے سال انہوں نے کیا تو اس کا اثر کیا ہوا کہ اور قبیلے والے جو تھے نا، اور قبیلے والے جو قبائل کے جو سردار تھے، وہ بھی اس میں جھک گئے کہ مسلمان جب ایک بڑی قوت بن رہے ہیں، تو ہم بھی مسلمان ہی ہو جائیں۔ تو چھوٹے چھوٹے جو قبیلے علیحدہ خاندان تھے، ان کی اپنی حکومتیں تھیں، وہ بے شمار اس میں آئے کہ اب ہم مان لیں، حضور کو پیغمبر مان لیں۔ ان کا جو مخالفت کا جذبہ تھا وہ بجھ گیا۔ اتنے میں 2 قبیلے تھے مکہ کے 2 قبیلے تھے علیحدہ، دونوں غیر مسلم تھے۔ ایک تھے خزاعہ، ان کا مسلمانوں سے پیکٹ تھا کہ ہم لڑائی اور صلح اکٹھی کریں گے۔ کیوں؟ قوموں کی زندگی میں لڑنے میں مذہب کا دخل نہیں ہے اتنا، کہ اس میں ایک تدبیر ہے، ایک معاہدے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اکٹھے رہیں گے۔ بنو خدا وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اندر سے وہ خیر خواہ تھے مسلمانوں کے، اور مکے والوں کی خبریں بھی وہی دیتے تھے حضور کو۔ اور ایک قبیلہ تھا مکہ میں، بنو بکر یا بنو بکر، وہ تھا مشرکین مکہ کا حلیف۔ تو ان دونوں میں پہلے سے جنگ کے لیے آ رہی تھی، جاہلیت کے دور تھے۔ حضور کے دعوے نبوت سے پہلے کے آپس میں دشمن تھے۔ کون؟ بنو خدا اور بنو بکر۔ تو ان میں جنگوں میں، عربوں میں ایسی جنگیں بھی تھیں جو 40 سال، اور ایک جنگ ایسی تھی جو 100 سال تھے۔ اور جب بڑے مرتے تھے اور آپ کو کہہ جاتے تھے کہ تم نے مورچہ قائم رکھنا ہے، اب باپ کے بعد بیٹے کھڑے آگے۔ تو جن کا مزاج یہ تھا، ان میں یہ بنو بکر اور بنو خدا، جب حضور نے دعویٰ نبوت کیا تو سب کا رخ ہو گیا ان کی مخالفت پر، تو آپس میں لڑائیاں ختم ہو گئی۔
آپس میں لڑائیاں ختم ہو گئیں. کیوں؟ اس لیے کہ سب کہتے تھے کہ یہ جو پیغمبر ہے مل کر مخالفت کریں. جب وہ کہتے تھے کہ ہم مل کر مخالفت کریں تو ان کا جذبہ ٹھنڈا ہو گیا. لیکن صلح حدیبیہ کے بعد جب ان کو پتہ چلا کہ اب تو معاملہ ٹھٹ ہو گیا ہے, اب تو کوئی تحریک نہیں رہی, مسلمانوں کی صلح ہو گئی ہے, تو ہم وہ دشمنیاں جو جاہلیت کی تھیں اس کو پھر ہوا دیں. تو بنو بکر اور بنو خدا آپس میں لڑ پڑے. جب دونوں میں لڑ پڑے تو بنو بکر کا ساتھ دیا مکہ کے وہ مشرکین جن کے ساتھ معاہدہ تھا. انہوں نے جب ان کا ساتھ دیا مکہ والوں نے تو بڑی قوت بن گئے. اور خزاع جو تھے ان بیچاروں کے لیے کوئی بھی صورت نہ رہی سوائے اس کے کہ وہ کعبہ میں آ کر پناہ لے. اور کعبہ میں جو پناہ لے تو اس کو پھر پناہ دینی پڑتی. مشرکین بھی اپنے روش میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے کہ ابھی کعبہ میں آ گئے. تو بنو خزاع جو ہیں وہ کعبہ میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا پناہ یہاں لیتے ہیں. تو جب انہوں نے کہا, لیکن جو بنو بکر تھے ان کا جو رئیس تھا اس نے کہا کہ مسلمانوں نے ان کو کہا کہ یہ موقع مسلمانوں ان کا پھر تمہیں نہیں ملے گا, اب کچھ بھی ہو لیکن ان بنو خزاع کو ختم کر دو. تو پھر بنو خزاع کا خون جو حرم کے حدود میں بہایا گیا. اس پر بنو خزاع کے لوگ جو تھے ان کے حلیف کون تھے؟ مسلمان. تو وہ 40 اپنے آدمیوں کو لے کر حضور کے پاس پہنچے. حضور مسجد میں تھے تو حضور کو کہا حضور ہم تو مارے گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, انہوں نے ایسا کیا. اور یہ جو تھے مکہ کے لوگ جو تھے وہ اندرونی طور پر بنو بکر کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور خزاع کو وہاں مارا گیا اور اتنی خون ریزی کی گئی یہ وہ. تو نبی پاک کے چونکہ حلیف تھے ان کے تو آپ کو بڑا غصہ آیا اور آپ نے ان کو کہلا بھیجا, اے اہل مکہ, اے اہل مکہ, تم نے جو معاہدہ ہمارا تھا صلح حدیبیہ کا تھا تم نے وہ توڑ دیا ہے. یہ قوم ہماری حلیف تھی, ان کو مکہ میں مارا گیا اور اب میری طرف سے 3 چیزیں ہیں, کسی ایک کی ہاں کرو. حضور نے ان کو کہہ دیا آدمی میں سے کیا؟ پہلا یہ ہے کہ جتنے آدمی مرے ہیں خانہ کعبہ میں یا حدود حرم میں یا خزاع کے جتنے آدمی بھی مرے ہیں ان کا خون بہا تم دو. کیوں؟ تم ہمارا عہد تھا اور ہمارا عہد یہ تھا کہ ہم یہاں مل کر رہیں گے, تو تم نے آدمی مارے ہیں ان کا خون بہا دے دو, ہم لڑنا نہیں چاہتے. نمبر 2, اگر تم خون بہا بھی نہیں دیتے تو دوسری جو کہ بنو بکر جو ہیں ان کی سپورٹ سے تم سپریٹ ہو دو, ان کی سپورٹ نہ کرو. بنو بکر کو اور خدا کو اپنے آپ پر چھوڑ دو, تم پیچھے ہٹ جاؤ. نمبر 3 کہ اعلان کر دو کہ حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا ہم نے توڑ دیا, یہ کہہ دو. تو فرمایا کہ 3 باتوں میں سے کسی پر ہاں کرو, ہم تیار ہیں. تو حضور نے جب کہا کہ یا ان کا خون بہا دے دو یا تم بنو بکر جو ہیں ان کی امداد سے کنارہ کش ہو جاؤ, یہ بھی نہیں تو پھر یہ اعلان کرو کہ حدیبیہ کا معاہدہ توڑ گیا. جب وہ پیغام لے کر آیا تو یہ حیران تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام آتا تھا اس میں ایک جلال تھا, اور وہ جلال حضور کا نہیں تھا, وہ خدا کا جلال تھا. کیونکہ خدا کے قدرت پر حضور کو یقین تھا, حضور کا نہیں. ان تینوں میں سے کسی ایک پر ہاں کرو. تو بنو بکر کے معاہدہ سے ہٹنے میں ان کی اپنی ذلت تھی اور خون بہا دینے میں بھی ان کی اپنی شکست تھی. تو جلدی میں ان کے منہ سے نکل گیا کہ ہم نے حدیبیہ کا معاہدہ توڑا. بس اسی وقت کا انتظار تھا, خدا کو بھی اسی وقت کا انتظار تھا کہ اب پہل ان کی طرف جو مکہ والوں کی طرف سے تاکہ پھر حضور مکہ میں داخل ہو سکے. تو اس نے جو کہا کہ معاہدہ ہم نے توڑ دیا, اور وہ قاصد جب نکل گیا مدینہ حضور کو پیغام دینے کے لیے, مکہ سے جو قاصد نکل گیا تو اس کے بعد پھر بڑے لوگ جو تھے کہ ہو ہم سے تو غلطی ہو گئی. ابو سفیان نے کہا تم نے یہ کیوں کیا ایسا؟ اب بڑی شکست ہوئی تو کہا کہ اب جاؤ دوبارہ مدینہ منورہ میں حضور سے عرض کرو کہ معاہدہ بحال ہے. تو ابو سفیان جو اور جنگوں میں لیڈر بن کر آتا تھا, اب اس نے کہا کہ میں سفیر بن کر جاتا ہوں مدینہ میں, اور حضور سے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ہم معاہدہ قائم رکھتے ہیں, اور جو معاہدہ توڑنے کی بات تھی وہ غلط ہے. تو
حضور تو انتظار ہی کر رہے تھے کہ یہ مارا توڑنے کا اعلان کریں، اور انہوں نے اعلان کر دیا تھا، اور منشا خدا بندی بھی یہی تھا۔ تو ابو سفیان جہاں وہاں پہنچا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس خیمہ میں تشریف فرما تھے، وہاں کے لوگوں نے ابو سفیان کو دیکھا، وہ تو بڑا لیڈر تھا ان کا، جو بدر میں مقابلے میں آیا، جو احد میں مقابلے میں آیا، جنگ احزاب میں مقابلے میں آیا، بنو امیہ کا بہت بڑا آدمی، اہل مکہ کا بڑا آدمی تھا۔ اس کو دیکھا کہ وہ آیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھ کر کہ وہ اکیلا آیا ہے، اسے کہا حضور کو کہ حضور آج حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے گا، پر آپ اشارہ کریں، آپ اشارہ کریں۔ لیکن بین الاقوامی اصول ہے کہ قاصد کو قتل نہیں کیا جاتا، جو میسنجر ہو اس کو قتل نہیں کیا جاتا، یہ ایک بین الاقوامی اصول تھا۔ بین الاقوامی اصول یہ تھا کہ قتل نہیں کیا جانا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور موقع مجھے دیں، قتل نہ کیا جائے۔ تو اتنے میں حضرت عباس بول پڑے۔ حضرت عباس اور ابو سفیان یہ سارے قریشی تھے، قریش میں سے۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ میں نے پناہ دی ابو سفیان کو، اس کو کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ تو جب عباس نے اپنے ایک قبیلے سے ہونے کی وجہ سے ان کو پناہ دے دی، تو ایک بڑے آدمی کا پناہ دینا ساری قوم کی پناہ دینا۔ تو پھر ابو سفیان کو قتل کرنے کا پروگرام تو کینسل ہو گیا نا۔ تو حضرت عمر پھر بھی ڈٹے رہے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ اگر یہ ابو سفیان آپ کے قبیلے کا ہوتا تو آپ اتنی سختی میں کرتے، مطلب جب میرے قبیلے کا میں نے تو پناہ دے دی ہے، اگر آپ کے۔ تو حضرت عمر نے جواب دیا، کہنے لگا کہ قبیلے کی بات نہیں، جس دن تمہارا باپ مسلمان ہوا تھا، حضور نے کہا جس دن تمہارا باپ مسلمان ہوا تھا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی تھی کہ میرا باپ خطاب اس دن مسلمان ہوتا، مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ میں تو قبیلوں کے اتفاق سے نہیں، میں تو حضور کے اشارے سے بولتا ہوں کہ حضور کیا چاہتے ہیں۔ تو ابو سفیان حضور کے پاس آیا کہ حضور میری بات سن لیں۔ حضور نے جواب نہیں دیا۔ اس نے دیکھا کہ حضور جب بات ہی نہیں کرتے تو حضور تو بات اسی لیے نہیں کرتے تھے کہ پیچھے سے خدا یہ کہہ رہا تھا۔ حضور نے بات نہ کی تو پھر انہوں نے آ کر بات کی ابو بکر عمر سے کہ حضور سے بات کرا دیں یا یہ بات ہے۔ تو ابو بکر عمر نے بھی وہی روش اختیار کی جو حضور کی تھی کہ بات ہی نہیں کی۔ پھر کوئی رستہ نہ ملا تو وہ حضرت فاطمہ کے پاس پہنچا ابو سفیان۔ تو ابھی حضرت امام حسن 5 سال کی عمر کے تھے، تو کہا بی بی صاحب کو کہ بی بی اگر آج یہ بچہ 5 سال کا کہہ دے کہ عرب پھر سے اکٹھے ہو جائیں، کوئی تصادم نہیں ہوگا مکہ میں، تو یہ عرب کا سردار پکارا جائے گا، جب تک دنیا ہے یہ عرب کا سردار ہوگا بچہ۔ حضرت فاطمہ نے کہا بچوں کے ساتھ ہم معاملے کا طے نہیں کرتے، قوموں کا مسئلہ ہے، ہم کیسے اس کو طے کریں۔ تو پھر ابو سفیان حضرت علی کے کہنے پر مسجد نبی میں گیا اور کہا کہ معاہدہ قائم ہے، اور یہ کہہ کر وہ آ گیا حضرت عباس کی حفاظت میں یہاں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارادہ کیا، پھر آپ چلے اور اس شان کے ساتھ چلے کہ اس کا خاتمہ پھر فتح مکہ کے ساتھ ہوا۔ کس طرح پھر آپ پہنچے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب وہ وقت آ جائے فتح کا اور اللہ کی نصرت پہنچے، ورأیت الناس، اور آپ دیکھیں کہ لوگوں کو یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ وہ دین میں داخل ہو رہے ہیں، فوج در فوج، قبیلہ در کوئی سارے آ رہے ہیں، سمجھے کہ آپ کا مشن پورا ہو گیا۔ تو حضور کا مشن مرضی کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص توحید کا احجاز، خالص توحید، خدا ایک تو مشرکین بھی مانتے تھے لیکن خالص توحید کا احجاز ایک، دوسرا تھا کہ خانہ کعبہ کو شرکی آلائشوں سے پاک کیا جائے۔ تو دو ہی حضور کے مقصد تھے، اور وہ کب پورے ہوئے؟ جب مکہ فتح ہو گیا۔ تو میں نے یہ مکہ فتح ہونے تک میں کوئی تھوڑی چند منٹوں کی دیر کر دی ہے، دل تو چاہتا تھا کہ اتنا ٹائم اور ہو کہ میں پھر بتاؤں جزیات اس میں کیا ہے، لیکن جو جنرل نقشہ ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کامیاب ہو گئے، جب کام ہو جائے، تو اس سے پہلے حضور خیبر کی جنگ لڑ چکے تھے۔ وہ پھر کبھی صحیح اب نماز کا ٹائم ہو گیا۔